حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 40 صحابہ اسلام لا چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے 41ویں نمبر پر ایمان لانے والے حضرت عمر بن خطاب مردوں میں، اور آپ سے پہلے 11 عورتیں اسلام لا چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر بن خطاب جس رستے سے چلتا ہے شیطان اس رستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اور اس حدیث کے الفاظ میں فج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور فج کہتے ہیں بہت وسیع راستے کو جو بہت کھلا اور کشادہ رستہ ہو۔ اگر حضرت عمر کسی کشادہ راستے سے بھی چل رہے ہوں تو شیطان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ شیطان اس راستے پر چلے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے عمر حق بولتا ہے اور عمر سچ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا، میں اتنا اس سے سیراب ہوا کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا، جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب آپ علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس خواب کی آپ نے کیا تعبیر کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو اللہ رب العزت علم سے نوازیں گے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور میرے آگے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ ہے، جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ وہ جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے صحن میں ایک حور بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس محل کو جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ میں اس محل میں جانا چاہتا تھا، لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی اور میں تیری غیرت کو یاد کر کے اس محل کے اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور فرمانے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، عمر پر آپ غیرت کر رہے ہیں، عمر کی وجہ سے آپ غیرت کر رہے ہیں کہ عمر کو غیرت آتی ہے کوئی عمر کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر بہت سے لوگ پیش کیے گئے، بہت سے لوگ میرے سامنے آئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، ان میں بعض کی قمیص وہ سینے تک پہنچ رہی تھی، بعض کی قمیص اس سے نیچے، بعض کی اس سے نیچے۔ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اس کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے، کہ زمین پر وہ قمیص گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ اس خواب کی، اس حدیث کی کیا تعویل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ دین پر عمل کریں گے، کوئی اتنا عمل کرے گا کہ قمیض اس کے سینے تک، مطلب تھوڑا دین پر عمل کرے گا، کوئی اس سے زیادہ دین پر عمل کرے گا،
کوئی اس سے زیادہ دین پر عمل کرے گا، عمر بن خطاب پورے کے پورے دین پر عمل کریں گے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ عمر سے محبت کرو اور عمر کو ایذا نہ دو، عمر سے محبت کرو اور عمر کو ایذا نہ دو۔ جب عمر کو ایذا دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا غصہ وہ جوش میں آ جاتا ہے اور اس بات پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی اور اسلامی ریاست کا جو حقیقی تصور تھا وہ تصور قائم کیا۔